پروگرام میں ابھی ہم نے زحمت دی ہے بریگیڈیئر وقار حسن صاحب کو دفاعی تجزیہ نگار ہیں امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بی ایل اے کے اوپر جو پابندی لگی اور پھر اسلام آباد میں جو ڈائلاگ ہوا جس میں جوائنٹ ڈکلیریشن بھی سامنے آیا اس میں کہا گیا کہ جوائنٹ ایفرٹس فار کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی اب امریکہ اور پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ طور پر کوشش بھائی صاحب یہ امریکہ کے ساتھ جو قربتیں ہیں ہماری جو دورہ بھی ہے ابھی فیلڈ مارشل کا اور پھر یہ ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے ہم نے ابھی تک حاصل کیا ہے اس قربت سے اور یہ جو لفظ ہے کہ جوائنٹ ایفرٹس فار کاؤنٹر ٹیررزم اس سے میں کیا سمجھوں کیا امریکہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف عملی طور پر پاکستان کا ساتھ دے گا؟ جی تھینک یو ویری مچ. اصل میں 10 مئی کے بعد جو ہے آئی وڈ سے کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک میجر ٹرانسفارمیشن ہے اور یہ سارا اسی کا امپیکٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاورز دیٹ بی کو نہیں پتا تھا. انڈیا کو آپ کو یاد ہوگا اریکٹ کیا گیا تھا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. ساری دنیا کو پتہ ہے اتنی پور پرفارمنس رہی ہے بیکاز الٹیمیٹلی دیکھیں ملٹری نے پھر ڈلیور کرنا ہے اگر آپ نے ہیجمنی قائم کرنی ہے اور اس میں آئی تھنک دے ہیڈ اے ہیوج سیٹ بیک. تو آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن ان دا ویسٹ آلسو کہ غلط گھوڑے پہ ایک تو بیٹ لگائے گی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان آئی تھنک ڈے ون سے جب سے یہاں پہ وار آن ٹیرر چلی اور اس میں آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے ہیں اینڈ وی ہیڈ گڈ ریلیشن یو ایس کے ساتھ. ٹرانزیکشن ضرور رہی ہے لیکن یہ کہ آئی وڈ سے کہ مطلب اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا ہے ریلیشن شپ. تو دیر از آئی تھنک اے سیریس ریئلائزیشن کہ آپ نے ایل آئی تو بنایا تھا بھارت کو لیکن وہ ڈلیور نہیں کر سکا اور ایک کمپیریٹیولی اسمالر پاور سے مار کھائی ہے. دوسرا دیر آر سو مینی ادر تھنگ جو وچ آر ریلیٹڈ ٹو موڈیز پرسنالٹی. آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے کا ٹرانس نیشنل آپریشن کہہ لیں یا ٹیسٹ گروپ ابھی امریکہ تک پہنچ گئے ہیں. سو دے ریئلائز کہ بیسیکلی یہ ڈول چال چل رہا ہے. برکس میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس کو نکالو اور کوارڈ میں بھی حالت ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ویکسٹ لنک کی انڈیا نا ان کی نیت ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ریکیلیبریشن ہے. دوسرا کسی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی آئی تھنک جو آپ کہہ لیں ایک اسٹائل آف گورننس ہے یا ان کا ویو ہے کہ کس طریقے سے وہ چلنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرف سے زیادہ ہے. لیٹس Americans have realized کہ they are going to lose an ally. میں دوبارہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کالعدم بی ایل اے کے اوپر مجید بریگیڈ کے اوپر بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی آپ نے دیکھا ہوگا انہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی کالعدم قرار دیا گیا. لیکن جو جوائنٹ ایفرٹ فار کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس سے میں کیا سمجھوں کہ عملی طور پر امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یا یہ صرف اخلاقی اور سفارتی سطح پر بس کالعدم ہی قرار دینا تھا ایک تنظیم کو؟ نہیں دیکھیں اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں. اس کا یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیٹلی فائنینسنگ ہے. پھر اگر آپ دیکھیں بی ایل اے ہو یا مجید بریگیڈ ہے یا جتنے بھی سب نیشنلسٹ لیڈر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں somebody sitting in یورپین یونین میں ہے یو کے میں ہے امریکہ میں وہ اوائڈ کرتے ہیں. تو they have been operating from امریکہ کی جانب سے بھیڑ صاحب امریکہ کی جانب سے ان پابندیوں کا اثر کیا اب یورپی یونین کے ممالک پر بھی ہوگا جہاں پہ ان دہشت گردوں کے بڑوں نے پناہ لے رکھی ہے؟ جی 100%. دیکھیں اس میں یہی تو اس کا امپیکٹ آئے گا کہ اگر آپ لیڈرشپ ہے یا اس کی لیٹ سے کوئی فائنینشیل سپورٹ ہے. دیکھیں نا ایف اے ٹی ایف وغیرہ کیا دیکھتا ہے ٹیرر فائنینسنگ ہی ہے. تو وہاں پہ اگر چینلز ہیں پھر اس طرح ایون مڈل ایسٹ پہ پریشر آ سکتا ہے. سم آف دا لیڈرشپ کافی سارا پیسہ وہاں سے فنل ہو کے آتا ہے. زیادہ پریشر بھارت پہ آئے گا جہاں سے سارا آئی تھنک یہ کاروبار چل رہا تھا یا بھی موساد اس کو اگر اون کرنا چاہتی ہے تو ایک آئی تھنک بہت بڑا ریلیف ہوگا. دوسرا جو ہے ٹیکنالوجی کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہائی ٹیک سرویلنس کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ شیئرنگ ہو. پھر امریکہ کے پاس اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. تو اس آئی تھنک گڈ بگننگ. اور میرے خیال میں جب پاکستان اور امریکہ کی بات چیت ہوگی چیزیں سامنے رکھی گئی ہوں گی کہ جی آپ نے اگر اس کو ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا ہے تو پریکٹیکلی چیزیں نظر آئیں اور اس کا امپیکٹ نظر آئے اور ہماری جان چھڑائے اس سے اور اس میں ہیلپ کریں. باقی اس میں چائنیز آر آلسو انٹرسٹیڈ. ایون رشینز آئی تھنک میں کل ان کے ضمیر قابلوف کا انٹرویو سن رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دس از آر کامن تھریٹ اور افغانستان کو بھی مینیج کرنا ہے. تو میرے خیال میں اٹس آئی وڈ سے ری اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے ریکیلیبریشن ہو رہی ریلیشن شپ کی اور اس کو پازیٹیولی. اب میں ذرا بغیر صاحب ذرا بھارتی اینگل بھی لے لینا کہ بہت بڑے بڑے دعوے کبھی ان کے چیف کو 3 ماہ بعد یاد آتا ہے کہ ہم نے طیارے گرائے کبھی ان کا آرمی چیف یا سی ڈی ایس اسٹیٹمنٹ دیتا ہے نقصانات کے اوپر کبھی مودی صاحب کی پوری دنیا میں ہزیمت ہوتی ہے. اب یہ تو تازہ آپ کو میں معاملہ سناؤں کہ انہوں نے کلگام جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک آپریشن کیا جو بری طرح ناکام ہوا ہے. میڈیا سروس نے رپورٹ جاری کیا کہ 12 روز تک جاری رہنے والے آپریشن میں بھوک پیاس سے بھارتی فوج مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے. وہاں پر یہ آپریشن ان کے درمیان بری طرح سے ناکام ہوا. اس میں ڈرونز بھی ناکارہ ثابت ہوئے, ہیلی کاپٹرز کا لاس بھی ہوا, کرنل سمیت فوج کے 14 اہلکار وہاں مارے گئے اور اس میں انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق. اور
ایک بھارتی فوجی نے اپنے آخری پیغام میں کہا کہ 5 دن سے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، فوج مٹی کھا کر زندہ رہ رہی ہے۔ کشمیر نیوز آبزرور نے بھی اس حوالے سے خبر دی ہے اور رپورٹ کیا ہے۔ تو ایک طرف یہ ان کے بڑے بڑے دعوے اور دوسری جانب وہاں فوج کا یہ حال ہے، یہ مودی سرکار بھارتی فوج کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جی آئی تھنک اس میں بہت زیادہ ڈاؤن آئی تھنک ان کا جا رہا ہے۔ آپ اوپر سے شروع ہو جائیں، یو لک ایٹ دی باڈی لینگویج آف سی ڈی ایس، پھر ایئر چیف نے جو میں تو کہتا ہوں قومے سے جاگے ہیں، ساری دنیا ان پہ ہنس رہی ہے، ڈیلیور آپ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسی طرح جو ہے ابھی لندن کو ہم نے بھیجا اور انہوں نے شادیانے بجائے۔ نیچے آ جائیں، یہ ٹیکٹیکل لیول کی لڑائی، حالانکہ اس میں آئی تھنک سنا ہے کہ آلموسٹ ایک دو بریگیڈ سائز فورس استعمال کی انہوں نے، اینڈ دے وانٹڈ ٹو پروو اٹ ان لوک سبھا کا۔ آپ کو پتہ ہے سیشن چل رہا ہے کہ جی ہم کامیاب ہو گئے اور ہم ختم کریں، لیکن آنیسٹلی ایک 8 سے 10 لڑکے تھے جو بھی ریزسٹنس ہے مجاہدین کی، اور انہوں نے پخ ڈال دی ان کو۔ اس کے بعد دے ہیڈ ٹو کال اٹ آف۔ اس میں میری جو کیلکولیشن 9 سے 15 کیجویلٹیز ہیں، اس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل زخمی ہے، اور پھر انہوں نے اس کے ہمارے پاس ایک ڈرون بٹالین بنائی ہے اور بڑے ڈرونز استعمال۔ تو بھائی اگر آپ 8-10 لڑکے ایک فورسٹ سے نہیں نکال سکتے تو پاکستان سے آپ کیا کنفرنٹ کریں گے؟ تو میرے خیال میں ہائیسٹ لیول پہ اسٹریٹجک ملٹری ہو یا نیچے ٹیکٹیکل ہے، آئی تھنک یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے۔ پائلٹس کی آپ نے حالت دیکھ لی ہے، اینڈ دیٹ از ویری ریزن کہ لوگ جو ہے دیکھیں تھوڑا 2019 کو کنیکٹ کریں، وہاں مار پاکستان نے دی، 20 میں چائنا نے 4,500 اسکوائر کلومیٹر لے لیا، ابھی ہم نے ٹھکائی کر دی ہے۔ تو ابھی آپ خود دیکھیں پھر ملٹری کی درگت بن رہی ہے، اور دس از دیئر اسٹیٹ آف افیئر، بڑے برے حالات ہیں۔ پھر آپ نے لاجسٹکس کی بات کی، سوری ٹو سے پہلے گوبر شوبر کھا لیتے تھے، ابھی جو ہے چلو مٹی کھانے میں مجبور ہیں۔ کوائٹ انفارچونیٹ کہ ایک پروفیشنل فورس کے ساتھ مودی سرکار نے یہ حال کر دی کہ وہ آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ صورتحال ہے۔ کشمیر میڈیا سروس نے بھی اس کے اوپر رپورٹ جاری کی ہے، 2-4 اور لوگوں نے بھی، اور کرنا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ 8-10 لوگ تھے وہاں پہ جو ریزسٹنس کے نام پر کھڑے ہوئے، تو ان کو اگر بھارتی فوج جنگلوں سے نہیں نکال سکے بریگیڈ صاحب کے بقول، تو یہ پاکستان سے کیا اب مقابلہ کریں گی؟ ہزیمت کا انہیں سامنا ہے۔ ڈو یو تھنک بریگیڈ صاحب کہ یہ اس ہزیمت کو مٹانے کے لیے انڈیا دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر؟ اچھا یہ بڑا آئی تھنک تھوڑا سا ٹائم دے، یہ دس از آئی تھنک آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے سوال۔ دیکھیں جب یہ سیز فائر، اور دوسرا وار از اے ویری سیریس بزنس، میں تو کہتا ہوں 4 دن کی لڑائی تھی، وار ہی تھی، اور اس میں دین دیر آر انٹرنیشنل گارنٹر۔ دیکھیں ابھی ٹرمپ صاحب اس لیے ناراض ہیں، دین دیر واز کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، ٹرکی ہے، شاید چائنا کی بھی تھی کہ ٹھیک ہے جب سیز فائر ہوا ہے تو کیا بھارت از گوئنگ ٹو پلے ود اٹ کہ جی ہم ہر 2-3 مہینے بعد یہ تماشا کریں گے؟ پھر اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کا آپ دیکھ رہے جو نیکسٹ آئی تھنک، بلکہ میں آئی تھنک پچھلے 1 ہفتے سے جا رہا ہوں بھارتی میڈیا پہ، آئی ٹولڈ دیم، جو آئی تھنک آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی میسج تھا کہ وی آر ناٹ پریپیئرنگ فار نیکسٹ راؤنڈ۔ بھائی ہم ابھی ہم وی ہیو لیفٹ اٹ، جو ہے 10 مئی تک کا کام ہے، پیچھے رہ گیا اگلی لڑائی کی تیاری۔ وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام ایسٹرن سی بورڈ، انڈمان آئیلینڈ اور ویسٹ بنگال سے اسٹارٹ کریں گے، مے بی وسپیر پنجاب اور گجرات اور راجستھان پہ آگے ختم ہوگی لڑائی۔ سو دیٹ از اے کیپبلٹی۔ زندہ باد، زندہ باد بریگیڈ صاحب۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔